السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر حاضر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے ایک بہترین چینل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے لیے بہت سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں، مثلاً عربی بول چال کورس، منتخب شدہ عربی تعبیرات، عربی کنورسیشن، عربی الفاظ و معنی، روزانہ استعمال ہونے والے عربی جملے و کلمات وغیرہ وغیرہ۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے مزید عرض ہے کہ اس چینل پر 3 زبانوں کے ذریعے عربی سکھائی جاتی ہے، اردو اور رومن اردو اور انگلش۔ اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو انگلش کے ذریعے بھی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو عربی زبان سیکھنے میں انشاءاللہ لینگویجز کی وجہ سے بالکل بھی کوئی دقت نہیں آنے والی۔ آج کی یہ ویڈیو منتخب شدہ عربی تعبیرات کے تعلق سے ہے۔ اس میں آپ کو جذبات کے متعلق تعبیریں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج میں بے حد خوش ہوں، یا میں اس کے انتقال پہ بہت زیادہ غمزدہ ہوں، یا مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو ہمارے جذبات ہیں، ہم ان کو عربی زبان میں کیسے اظہار کریں، آج کی ویڈیو میں اس کے تعلق سے آپ کو 16 جملے دیے گئے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں، یا میں بے حد خوش ہوں۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے انی اشعر بابتہاج شدید۔ انی اشعر بابتہاج شدید۔ انی اشعر بابتہاج شدید۔ انی اشعر بابتہاج شدید۔ میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ انی میں اشعر خوش محسوس کر رہا ہوں، بابتہاج، ابتہاج کے معنی آتے ہیں تر و تازہ، خوش ہونا۔ تو بابتہاج یعنی خوشی، شدید یعنی بے حد بہت ہی زیادہ۔ انی اشعر بابتہاج شدید، میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے، مجھے بے آرامی محسوس ہو رہی ہے، یا مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے اشعر بعدم الارتیاح۔ اشعر بعدم الارتیاح۔ اشعر بعدم الارتیاح۔ اشعر بعدم الارتیاح، مجھے بے آرامی محسوس ہو رہی ہے۔ اشعر محسوس ہو رہی ہے مجھے، بعدم الارتیاح، ارتیاح مانے آرام، عدم مانے نہ، یعنی آرام کا نہ ہونا میں محسوس کر پا رہا ہوں، مطلب یہی کہ مجھے بے آرامی محسوس ہو رہی ہے۔ اشعر بعدم الارتیاح۔ اس کے بعد جملہ ہے، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے اشعر بغایت السعادہ۔ اشعر بغایت السعادہ۔ اشعر بغایت السعادہ۔ اشعر بغایت السعادہ، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اشعر مجھے محسوس ہو رہی ہے، یا میں محسوس کر رہا ہوں۔ بغایہ، غایہ یعنی بہت ہی زیادہ، غایہ انتہا کو کہتے ہیں۔ السعادہ خوشی۔ اشعر بغایت السعادہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یا محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے، میں بہت پریشانی محسوس کر رہا ہوں، یا میں بہت پریشان ہوں۔ تو عربی میں کہیں گے اشعر بقلق شدید۔ اشعر بقلق شدید۔ اشعر بقلق شدید۔ اشعر میں محسوس کر رہا ہوں، بقلق، قلق یعنی تکلیف، کڑھن، شدید بہت ہی زیادہ، میں بہت پریشانی محسوس کر رہا ہوں۔ اشعر بقلق شدید۔ اس کے بعد جملہ ہے، مجھے اس پہ ترس آتا ہے۔ مجھے اس پہ ترس آتا ہے۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے ان قلبی یریق لہ۔ ان قلبی یریق لہ۔ ان قلبی، بے شک میرا دل، یریق لہ، اس کے لیے نرم ہو رہا ہے، نرم ہو رہا ہے، مطلب اس پہ ترس آتا ہے۔ ان قلبی یریق لہ، مجھے اس پہ ترس آتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں گے مجھے تم پر ترس آتا ہے تو کہیں گے ان قلبی یریق لک۔ ان قلبی یریق لک، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے، کیا تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟
کیا تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ تو اس کو عربی میں کہیں گے الا یرق قلبک لی، الا یرق قلبک لی، الا یرق قلبک لی، الا یرق قلبک، کیا تمہارا دل نرم نہیں ہوتا ہے، لی میرے لیے، مطلب کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا، الا یرق قلبک لی۔ اس کے بعد جملہ ہے میں اس کے انتقال پر بے حد غمزدہ ہوں، میں اس کے انتقال پر بے حد غمزدہ ہوں۔ عربی میں کہیں گے انی شدید الحزن علی وفاتہ، 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 میں اس کے انتقال پر بے حد غمزدہ ہوں۔ انی میں شدید الحزن یعنی بے حد غمزدہ، علی وفاتہ اس کے وفات پر، انی شدید الحزن علی وفاتہ میں اس کے وفات پر بے حد غمزدہ ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا آپ کو بھی ایسا ہی احساس ہے یا کیا آپ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس کو عربی میں کہیں گے هل لدیک نفس الشعور، هل لدیک نفس الشعور، هل لدیک نفس الشعور، هل لدیک مانے کیا آپ کے پاس نفس الشعور یعنی نفس شعور ہے، مطلب یہ کہ آپ کو بھی یہی محسوس ہوتا ہے، هل لدیک نفس الشعور۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے بھی یہی احساس ہے یا مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے یا میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ تو عربی میں کہیں گے عندی نفس الشعور، عندی نفس الشعور، عندی نفس الشعور، مجھے بھی یہی احساس ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ناخوشگوار ہونے والا ہے یا ناگوار ہونے والا ہے۔ عربی میں کہیں گے لدی شعور بأن مکروہا علی وشک الحدوث، لدی شعور بأن مکروہا علی وشک الحدوث، لدی شعور مجھے محسوس ہو رہا ہے، بأن مکروہا یعنی کچھ ناخوشگوار، علی وشک الحدوث کی ہونے والا ہے، لدی شعور بأن مکروہا علی وشک الحدوث، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ناخوشگوار ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا زبردست احساس ہے، کیا زبردست احساس ہے۔ عربی میں کہیں گے یا لہو من شعور ملح، یا لہو من شعور ملح، یا لہو من شعور ملح، کیا زبردست احساس ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے ہم سب آپ کی اس آزمائش میں آپ کے شریک غم ہیں، ہم سب آپ کی اس آزمائش میں آپ کے شریک غم ہیں۔ عربی میں کہیں گے اننا جمیعا نشاطرک الاحزان فی مہتک، اننا جمیعا نشاطرک الاحزان فی مہتک، اننا جمیعا بے شک ہم سب، نشاطرک الاحزان آپ کی اس آپ کے شریک غم ہیں، فی مہتک آپ کی اس آزمائش میں، مہتا یہ مہتن کہتے ہیں آزمائش کو، نشاطر یعنی نشاطر شطرن کے معنی حصہ لینے کے آتے ہیں، یعنی نشاطر کا ہم سب حصہ لے رہے ہیں، الاحزان غموں میں، مطلب یہ ہم سب آپ کی اس آزمائش میں آپ کے شریک غم ہیں، اننا جمیعا نشاطرک الاحزان فی مہتک۔ اس کے بعد جملہ ہے میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے انی اقدر شعورک، انی اقدر شعورک، انی اقدر میں قدر کرتا ہوں، شعورک آپ کے جذبے کی۔ اس کے بعد جملہ ہے میری تنہائی کا احساس مسلسل بڑھ رہا ہے، میری تنہائی کا احساس مسلسل بڑھ رہا ہے۔ عربی میں کہیں گے ان شعوری بالوحدہ یزداد باضطراد، ان شعوری بالوحدہ یزداد باضطراد، ان شعوری یعنی میری یہ کیا ہے، ان شعوری بالوحدہ میری تنہائی کا احساس، شعور احساس، وحدہ تنہائی، یزداد زیادہ ہو رہا ہے، باضطراد مسلسل، تو ان شعوری بالوحدۃ یزداد باضطراد میری تنہائی کا احساس مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے انی اشعر باضطراب کلما خطر لی ذلک، انی اشعر باضطراب کلما خطر لی ذلک، انی اشعر باضطراب کلما خطر لی ذلک، انی اشعر مجھے کیا ہے، انی اشعر میں محسوس کرتا ہوں، باضطراب پریشانی، اس کا مطلب ہوگا کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، کلما جب بھی، خطر لی ذالک وہ اس کا خیال آتا ہے، مطلب یہ کہ وہ واقعہ یاد آتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی کو جب بھی یاد آتا ہے تو وہ کیا ہے،
परेशान हो जाता है, तो वहाँ पे जुमला बोला जाता है। इसके बाद जुमला है मेरा ख्याल है कि एहसास दो तरफ़ा है। मेरा ख्याल है कि एहसास दो तरफ़ा है। अरबी में कहेंगे अज़ुन्नु अन्ना शुऊरा मुतबादिल। अज़ुन्नु अन्ना शुऊरा मुतबादिल। अज़ुन्नु मैं ख्याल कर रहा हूँ, अन्ना शुऊरा की एहसास, मुतबादिल यानी दो तरफ़ा है। अज़ुन्नु अन्ना शुऊरा मुतबादिल, मेरा ख्याल है कि एहसास दो तरफ़ा है। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपको 16 जुमले एहसास जज्बात के इजहार करने के ताल्लुक़ से दिए गए हैं। आप इनको ज़ुबानी याद करें और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में शामिल करें, और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई हैं, आप उनके ज़रिए ग्रुप में ज़रूर शामिल हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।